والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، کسی شاعر نے کہا ہے کہ پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے نظر میں، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے، پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے، یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے۔ پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ اس سفر کے اندر بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قبر مبارک پر حاضری کی اور سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس میں اس مبارک سفر میں سب سے پہلے جس نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی وہ ہمارے اور آپ کے رسول ہیں، سید المرسلین، اشرف الانبیاء والمتقین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات انسانی میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے اور جن کی روح مبارک کو سب سے پہلے اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد خاکی بھی وجود نہیں پایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے۔ جس طرح اس روایت کو ضعیف کہا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اسی طرح ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ ہم کائنات بھی نہ پیدا کرتے۔ اس سے قطع نظر کہ روایت ضعیف ہے یا قوی، لیکن یہ واقعہ ہے کہ آپ کائنات کا خلاصہ ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا فرما کر کے انسانیت پر سب سے بڑا احسان فرمایا۔ یوں تو آپ نبیوں میں سب سے اخیر میں آئے، لیکن مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اللہ کی ایک حکم کی خلاف ورزی ہو گئی اور جس چیز سے آپ کو منع کیا گیا تھا کہ یہ نہ کھائے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے کھا لیا تو اب یہ حکم ہوا، کھاتے ہی جنت کے کپڑے سارے اتر گئے، حکم ہوا کہ اب جنت سے اتار کر کے آسمان سے اتار کر دنیا میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ بہت روئے تھے، بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں کو اگر جمع کر لیا جائے اور سارے انسانوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو غالب آ جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک سر اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ آپ کے اس تعلق سے جو بھی کہا جائے کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب پیدا فرمایا تو جنت میں رکھا اور پھر جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجا۔ جنت کیا ہے حضرت آدم نے دیکھی، اور جب اس سے نکالے اور محروم کیے گئے وقتی طور پر تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو گزری ہوگی وہ حضرت آدم جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت کو دیکھا تھا اور حضرت آدم تو جنت میں رہے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اپنا سر اٹھایا اور عرش مبارک پر نظر پڑی تو لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توبہ کی تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو لے کر کے کی تھی۔ تو اللہ پاک نے دریافت فرمایا تھا کہ تمہیں کیا پتا کہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے، کہنے لگے یہ آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ آپ نے عرش مبارک پر لکھا ہے۔ تو کائنات انسانی ہی نہیں،
تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے اشرف و برتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. انبیاء میں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تو آپ سنتے رہے ہیں، لیکن خاص طور پر آپ کی سیرت کا وہ حصہ جو ہماری اور آپ کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کی سیرت کا وہ گوشہ جو آپ کی خصوصیات ہیں، میں واقعات کو چھوڑ کر کے صرف آپ کی سیرت کے ان دو گوشوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جمال و حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا. اگر آپ کا پورا جمال ظاہر کر دیا گیا ہوتا تو آپ کو دیکھنے کی تاب کسی میں نہ ہوتی. صحابہ کرام سے بہت سارے صحابہ کرام سے کسی لوگوں نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ میں نے 30 سے زائد صحابہ کرام سے یہ بات پوچھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم نے کبھی ہیبت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہیں دیکھا. جب نظر بھر کر نہیں دیکھا تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے تھے؟ ہند ابن ابی حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لڑکے ہیں اور پہلے شوہر ابو حالہ کے بیٹے. حضور کی جمال کو اور آپ کے حسن کو اور آپ کی ساخت کو، آپ کے رنگ کو، حلیہ مبارکہ جسے کہتے ہیں، اس کے بیان کرنے میں سب سے زیادہ ماہر سمجھے جاتے ہیں. اور صحابہ کرام نے بھی ان سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا، لیکن بس یہی بات تھی کہ حضور نے جو فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ نے مجھے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی شخص اگر میرے پاس آنا چاہے 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا دل میرے رعب سے بھر دیتا ہے. تو دربار مبارک میں آنے کے بعد بھی نظر بھر کر کے دیکھنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی. حضرت ابو بکر ہیں 55 کے دوست، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ان 3 صحابہ کرام نے حضور کے حلیہ مبارکہ کی روایتیں شاذ و نادر کہیں ذکر کی ہے تو ذکر کی، ورنہ کیفیت یہ تھی کہ جو جتنا قریب تھا وہ اتنا زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا تھا، نظر اٹھا کر کے حضور کو دیکھا نہیں کرتے. تو ہند ابن ابی حالہ جو حضرت خدیجہ کے لڑکے تھے، پہلے شوہر تھے، وہ حضور کے حلیہ مبارکہ بیان کرنے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور بیشتر روایتیں ہند ابن ابی حالہ ہی کی مروی. وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر وکان ربعۃ فی القوم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہت زیادہ لمبے نہیں تھے کہ دیکھنے میں برے لگے، ولا بالقصیر، اور پستہ قد بھی نہیں تھے کہ لوگوں کے درمیان آپ چھوٹے معلوم ہو. وکان ربعۃ فی القوم، آپ قوم میں میانہ قد تھے. لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جتنے لوگوں نے حضور کے حلیہ مبارکہ میں قد مبارک کو ذکر کیا ہے سب یہ کہتے ہیں کہ ربعۃ، آپ میانہ قد کے تھے، لیکن اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوگوں کے درمیان اگر بیٹھے ہوں تو سب سے بلند ہوتے، لوگوں کے درمیان اگر چل رہے ہوں تو آپ لوگوں سے اونچے معلوم ہوتے. یہ معجزہ آپ کو دیا گیا تھا کہ اگر لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں تو چل رہے ہوں کھڑے ہوں تو آپ لوگوں سے بلند معلوم ہوتے، اور کیوں نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں پر جب آپ کو فضیلت و برتری عطا فرمائی اور ہر لائن سے آپ کو فضیلت و برتری عطا فرمائی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لوگوں کے درمیان ہوں اور چھوٹے معلوم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، عمر میں حضور سے بہت بڑے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور بڑے ہیں یا آپ؟
کہنے لگے عمر میری زیادہ ہے اور حضور بڑے. جواب کیسا تھا کہ عمر میری زیادہ ہے لیکن حضور بڑے ہیں. اللہ نے ظاہری اور باطنی اعتبار سے جو رفعت و عظمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، انہی میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں میں بلند معلوم ہوتے تھے. حالانکہ کسی نے بھی آپ کے قد مبارک کو ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ لمبے تھے، بلکہ سب یہ کہتے ہیں کہ ربعتن آپ لوگوں میں میانہ قد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں میانہ قد تھے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم مبارک اور آپ کی ساخت یوں کہنا چاہیے اردو میں بالکل سڈول تھی. سینہ مبارک اور پیٹ مساوی تھا، برابر تھا. نہ سینہ باہر نکلا ہوا تھا اور نہ پیٹ باہر نکلا ہوا تھا. ام معبد خزاعیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں، یہ وہی عورت ہے جن کے خیمے کے قریب سے آپ گزرے تھے ہجرت کے سفر میں. یہ اپنی بکریوں کو لے کر کے اپنے شوہر کے ساتھ جنگل میں تھی اور وہی خیمہ ڈال رکھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رہبر جو ساتھ میں تھا راستہ بتانے والا، یہ تینوں جب گزرے ہیں تو اسی کے خیمے کے قریب سے گزرے تھے. اور انہی کے متعلق وہ روایت ملتی ہے کہ حضور ایک پتھر کی چٹان کے سائے میں بیٹھ گئے اور کھانے اور پینے کا کوئی سامان نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے پاس گئے اور کہنے لگے اگر تمہارے پاس دودھ ہو تو ہمیں دے دو. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساری بکریاں جنگل میں چرنی گئی ہیں، یہ ایک بکری خیمے میں ہے جو سوکھ کر بالکل لاغر ہو گئی ہے، اس کے جسم پر گوشت نہیں ہے تو تھن میں دودھ کہاں ہوگا. حضرت ابوبکر واپس آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صورت حال یہ. تو حضور نے فرمایا کہ اس خاتون سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو اس بکری کے تھن سے ہم دودھ نکال لیں گے. ام معبد خزاعیہ نے اجازت دے دی کہ ہاں آپ دودھ نکال سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس بکری کے تھن پر آپ نے ہاتھ پھیرا، تھن دودھ سے بھر گیا. حیرت سے وہ دیکھ رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے برتن لیا، دودھ نکالا اور دودھ نکالنے کے بعد اسے کپڑے سے چھانا اور ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں ٹھنڈا پانی ملایا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ نوش فرما لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ وہ بیان کرتی ہیں جب ان کے شوہر شام میں واپس آئے تو حضور تو جا چکے تھے. گھر آئے تو دیکھا کہ برتن دودھ سے بھرا ہوا ہے. تو شوہر کو حیرت ہوئی کہ بکریاں تو میرے ساتھ تھیں، اس دودھ کے برتن میں دودھ کہاں سے آیا. ان کے پوچھنے پر ام معبد خزاعیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک ایسا شخص آیا تھا جو نہ لمبے قد کا تھا کہ دیکھ کر ناگوار ہو اور نہ پستہ قد تھا جس کو دیکھ کر دل میں اہانت کا یا حقارت کا جذبہ آئے. میانہ قد تھے اور میانہ قد ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے مبارک ایسا تھا جیسے رخسار میں چاند تیر رہا. حضرت علی فرماتے ہیں کان ازہر اللون، آپ گلابی رنگ کے تھے. ہند ابن ابی حالہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفیدی سرخی مائل تھا. ایک صحابی کہتے کانا اشکل اللون. اشکل اللون کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہ رنگ ایسا تھا چہرے مبارک کا کہ نہ بالکل سفید، لیسا بالابیض الامحق، چونے کی طرح سفید نہیں تھے اور بالکل سرخ بھی نہیں تھے، بلکہ چہرہ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے تھا. ام معبد خزاعیہ نے اپنے شوہر سے جب حضور کا تعارف کرایا تو یہ خصوصیات ذکر کی اور پھر بتایا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے ہم سے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، خیمے میں کچھ نہیں تھا، یہ مریل بکری کونے میں بندھی ہوئی تھی. انہوں نے اجازت لی اور میری اجازت سے جس وقت بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، بکری کا تھن دودھ سے بھر گیا. 3 آدمی تھے، تینوں نے سیر ہو کر پیا اور جتنا بچا ہوا دودھ تھا یہ اس برتن میں. ایک بکری نے اتنا دودھ دیا تھا جتنا ایک ریوڑ بکریوں کا ریوڑ دودھ دیتا ہے. برتن جو تھا دودھ کا وہ بھرا ہوا تھا. یہی وہ ام معبد خزاعیہ ہیں جنہوں نے
اس واقعے سے متاثر ہو کر کے بعد میں اسلام قبول کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا, کوئی تعارف نہیں تھا, اور حضور نے وہاں پر ان کے سامنے دعوت بھی پیش نہیں کی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہجرت کے سفر میں تھے اور مکے والوں سے چھپ کر کے نکلنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی پیچھے آئے تو اسے پتہ نہ چلے کہ ادھر سے کون گیا. اگر تعارف ہو جاتا, ہو سکتا ہے یہ عورت پیچھے آنے والوں کو بتا دیتی کہ ہاں آپ اس طرف گئے ہیں. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی والدہ تھی. عبداللہ ابن مسعود جن کی روایتیں بنیاد ہیں فقہ حنفی کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خادم تھے کہ 3 خدمت آپ کے سپرد تھی. حضور کی مسواک ہمیشہ آپ کے پاس رہا کرتی. دوسری خدمت یہ کہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے, جو ہی نالین مبارکین اتارتے یہ اسے اٹھا کر کے جوڑ کر اپنی بغل میں دبا لیا کرتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ ہمیشہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس رہا کرتا تھا. ایسا شخص جس کے ذمے یہ 3 خدمت ہو, آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ حضور سے کتنا قریب ہوگا. جب حضور وضو کریں تو عبداللہ ابن مسعود مسواک دیا کرتے تھے, اور جب حضور جوتا اتاریں تو اٹھا کر اپنی بغل میں دبا لیا کرتے تھے, اور جب حضور آرام کرنا چاہیں تو تکیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رکھا کرتے. بلکہ بعض صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ سمجھا کہ یہ ان کے گھر کے کوئی فرد ہے, کوئی ایسے قریبی رشتہ دار جن کا گھر میں اس طرح آنا جانا ہے کہ انتہائی بے تکلفی. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ام معبد خزاعیہ تھی, اور انہی کی بیان کردہ روایتوں پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں وہ صحابہ جن کے ذمے فقہ فتاوی کی خدمت تھی, یعنی جو فتویٰ دیا کرتے تھے وہ گنے چنے لوگ ہیں. چند صحابہ کرام ہیں جن کی تعداد 8 یا 9 بتائی جاتی ہے, ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود پیش ہے. تو ام معبد خزاعیہ نے اپنے شوہر سے جو بات فرمائی تھی وہ یہ کہ جب نہ بہت لمبے تھے نہ پستہ قد تھے بلکہ میانہ قد تھے, اور چہرے مبارک ایسا تھا جیسے رخسار میں چاند تیر رہا ہو. جسم مبارک سڈول تھا, نہ بہت موٹے تھے اور نہ بہت دبلے تھے. سینہ اور پیٹ ہموار تھا. سینے مبارک پر بالوں کی ایک دھار تھی جو ناف تک گئی ہوئی تھی. اور دانتوں کے متعلق بیان چہرے کے متعلق آتا ہے کہ نہ چہرہ لمبا تھا اور نہ چہرہ بالکل گول تھا. کسی صحابی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا تھا, ان کے کسی شاگرد نے, کہ کیا حضور کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ جہاد کے ساتھ زندگی گزری تھی, تشبیہ و تعبیر میں تلوار سے انہوں نے ہم مشابہت چاہی کہ کیا حضور کا چہرہ چمک میں تلوار کی طرح تھا؟ کہنے لگے نہیں, حضور کا چہرہ مبارک چاند کی طرح تھا. تلوار سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ شاید لمبا چہرہ ہو, فرمایا کہ نہیں, چہرے مبارک چاند کی طرح تھا, قدرے لمبائی لیے ہوئے. روایتوں میں آتا ہے کہ کان ادعج العینین, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں قدرے لمبی تھی. ادعج العینین, آنکھوں کی سفیدی بالکل مکمل تھی اور پتلی مکمل سیاہی پر تھی. یہ آنکھوں کی خوبصورتی سمجھی جاتی کہ سفیدی بھی کامل ہو اور سیاہی بھی کامل ہو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں. حضرت انس فرماتے ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں قدرتی سرمگی تھیں. سرما نہ لگائے ہوں تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ سرما لگائے ہوئے. دانتوں کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اولے کی طرح سفید تھے, اور آپ کے دانتوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا, ریخیں تھی, اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو نور جیسی کوئی چیز آپ کے دانتوں کے درمیان سے نکلتی تھی. اسی چیز جس کو صحابہ کرام بھی محسوس فرماتے تھے. دانت بالکل ملے ہوئے نہیں تھے, دانتوں کے درمیان تھوڑی تھوڑی جگہ تھی, اور آپ گفتگو فرماتے تھے تو ان کے درمیان سے جیسے نور نکلتا تھا. دہن مبارک قدرے کشادہ تھا, آپ کا منہ چھوٹا نہیں تھا, اور اہل عرب میں
کشادہ دہنی، فراخ دہنی فصاحت و بلاغت کی دلیل سمجھی جاتی ہے، اور حضور سے بڑھ کر کے فصیح و بلیغ کائنات انسانی میں کوئی نہیں تھا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو معجزات دیے ہیں، جو خصوصیات دی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ آپ جوامع الکلم تھے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بہت مختصر الفاظ میں آپ کہہ دیا کرتے تھے، اور آپ کے کہے ہوئے ایک جملے کی تشریح کے لیے ایک جملہ کافی نہیں، لوگوں نے مستقل تصنیفیں اس پہ لکھی۔ آپ جوامع الکلم تھے، آپ کی بات دریا بقوزہ، ایک جملہ ہوتا تھا لیکن اپنے اندر معانی کا سمندر لیے ہوئے ہوتا تھا۔ فصاحت و بلاغت میں پورا عرب آپ کی ہمسری نہیں کر سکا۔ قرآن پاک تو خیر ہے ہی کلام الہی، لیکن آپ کے جو ارشادات ہیں کسی کے پاس پڑھانی، جانب تلمس کسی کے پاس طے نہیں کیا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، لیکن اللہ نے زبان وہ دی تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بہت سارے الفاظ تو ہم نے حضور سے سنے۔ حضرت ابو ہریرہ عرب ہے، قبیلہ دوس کے رہنے والے، خود فرماتے ہیں کہ بہت سارے الفاظ تو میں نے زندگی میں کسی سے نہیں سنے تھے، وہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے۔ تو آنکھوں کی سفیدی بھی کامل تھی، سیاہی بھی کامل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، پلکیں گھنی تھیں، پیشانی مبارک عام انسانوں کے مقابلے میں کشادہ تھی، ابھری ہوئی پیشانی نہیں تھی، پیشانی ہموار تھی، عام انسانوں کے مقابلے میں کشادہ تھی، جو عقل و فراست کی دلیل ہے۔ اور داڑھی مبارک ایسی تھی کہ سینے کو بھر دیتی تھی، اتنی گھنی داڑھی تھی کہ داڑھی مبارک کے پیچھے سے جسم نظر نہیں آتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بال زیادہ بڑے ہو جاتے تو آپ کتروا لیتے تھے، آپ کی عادت نہیں تھی داڑھی کتروانے کی۔ علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ داڑھی صرف حضور ہی کی سنت ہو ایسا نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہذہ من سنن المرسلین، کہ یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو جب داڑھی کے بال اگر بڑے ہو جاتے تو آپ اسے کتروا لیا کرتے تھے، اور داڑھی ایسی گھنی تھی کہ سینے مبارک کو بھر دیا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شانوں کے درمیان کشادگی تھی۔ کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ سینے مبارک چوڑا تھا، بائیں کاندھے کے پیچھے مہر نبوت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے متعلق صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ جسم بھرا ہوا تھا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ جسم گھٹا ہوا تھا، انتہائی طاقتور جسم۔ روایتوں میں آتا ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو جنت کے 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی۔ عرب کا مشہور پہلوان کہ پورے عرب میں جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں تھی، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اس نے یہ بات رکھی کہ تم رسول ہو یا نہیں۔ میرے نزدیک تو پیمانہ اور معیار یہ ہے کہ اگر تم مجھے چت کر دو تو میں ایمان قبول کر لوں گا۔ پہلوان کے نزدیک یہی بات ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطالبہ تھا کہ تم اگر مجھے پٹک دو، چت کر دو تو میں آپ کی بات قبول کر لوں گا، بس باقی اور میں کچھ نہیں جانتا۔ تو حضور نے ہاتھ ملا لیا، حضور نے ہاتھ ملا لیا۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ اس پہلوان کا پورے عرب میں مقابل کوئی نہیں۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ اتنا وزندار تھا کہ اونٹ کی کھال جسم پر بچھا دی جاتی زمین پر، اور وہ اس پر کھڑا ہو جاتا، اور لوگ اس کھال کو پکڑ کر کھینچتے تھے، تو جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا اتنی کھال پھٹ کے وہیں رہ جاتی تھی، باقی کھال لوگ کھینچ لیتے تھے، اتنا وزندار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملایا، مقابلہ شروع ہوا، تھوڑی دیر میں حضور نے اسے چت کر دیا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ آنے واحد میں حضور نے اسے اٹھایا اور پٹک دیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے کہا پھر سے،
تو حضور نے فرمایا پھر سے. دوسری مرتبہ اس کو پٹکا. اس کو یقین نہیں آیا کہ پورے عرب میں آج کوئی میرا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, ایسا کیسے ہو گیا. اس نے پھر کہا پھر سے. حضور نے فرمایا پھر سے. اور تیسری مرتبہ حضور نے پھر اسے پٹکا. اس نے اسلام قبول کر لیا. اتنے مضبوط, اتنے طاقتور تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کان اشجع القوم, آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے. غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے اور لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے, لوگ بھاگ رہے تھے اور آپ آگے بڑھ رہے تھے. اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کی اولاد ہوں. یہ مکے کے سردار تھے اور بہادر سمجھے جاتے تھے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ انا النبی لا کذب, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے. آگے بڑھ رہے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب میدان کارزار گرم ہوتا تو ہم تلواروں سے, نیزوں سے, تلواروں سے بچنے کے لیے, تیروں سے بچنے کے لیے حضور کی اوٹ لیا کرتے. کان اشجع القوم, آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قوت و طاقت عطا فرمائی تھی وہ جنت کے 40 مردوں کے برابر تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جنتی مرد کو اللہ تعالیٰ دنیا کے معتدل طاقت رکھنے والے انسانوں میں سے 100 انسانوں کے برابر طاقت دے دی. ایک جنتی کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت, اور حضور کو 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت دی گئی تھی. حساب کر لو, 4000 انسانوں کے برابر تنے تنہا آپ کو طاقت اللہ نے دی. اور بہادری بھی ایسی ہی, نہ طاقت میں کوئی آپ سے جیت سکا نہ جیت سکتا, اور نہ کبھی میدان کارزار میں کوئی آپ کے مقابل آ کر کے بچا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا سوائے ایک شخص کے. اور اس نے مکے میں آپ سے یہ کہا تھا کہ محمد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو تم کو میں قتل کروں گا. تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم نہیں, میں تم کو قتل کروں. اور اس کے بعد میدان بدر میں یہ سامنے آیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا تھا. اور آگے بڑھ کر کے آپ نے اس نے حملہ آپ پر کرنا چاہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کھڑے تھے, ان سے نیزہ لیا اور اسے نیزہ مارا. روایتوں میں آتا ہے کہ گردن پر ہلکی سی خراش آئی تھی, بس تکلیف سے اس طرح چلاتا اور بلبلاتا تھا جیسے مرنے والا اونٹ تکلیف سے بلبلاتا ہے. ابو سفیان اور دوسرے مکے کے سرداروں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, ایک ہلکی سی خراش ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ محمد نے مجھ سے کہا تھا کہ تجھ کو میں قتل کروں گا, خدا کی قسم. خدا کی قسم کھائی تھی اس نے, کہا خدا کی قسم اگر آپ مجھ پر تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا. اور پھر کہنے لگا کہ مجھ کو اتنی تکلیف ہے کہ اگر اہل مکہ پر تکلیف بانٹ دی جائے تو اہل مکہ تکلیف سے مر جائیں گے. اس کو لوگوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا. وہاں سے واپس ہونے لگے, مکہ پہنچ نہیں پائے, مر گیا وہ. اللہ نے آپ کو جو کمال و خوبیاں عطا فرمائی تھی جسمانی اعتبار سے, دنیا میں اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک اتنا روشن تھا کہ جیسے رخسار میں سورج تیر رہا ہو, اور آپ جب مسکراتے تھے تو اس کی چمک دیواروں پر پڑتی. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو میں دھاگا اور سوئی لے کر آپ کے چہرے مبارک کے قریب آتی. بے مثال حسن اور لاسانی جمال اللہ نے کائنات انسانی میں نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ملے گا. اور صحابہ کرام سے زیادہ سچا کوئی دوسرا نہیں. ان صحابہ کرام کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا. آپ کی رفاقت میں رہیں گے, آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کے ارشادات کو لوگوں تک پہنچائیں گے, نقل کریں گے. جتنی صداقت و سچائی صحابہ کرام کو دی گئی تھی بعد کے انسانوں میں نہیں. اس لیے یہ مبالغہ نہیں ہے
کیا آپ کا چہرہ اتنا روشن تھا اور آپ مسکراتے تھے تو اس کی روشنی دیواروں پر پڑتی تھی؟ نہیں، یہ واقعہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند نصف آسمان پر تھا۔ میں اس وقت حضور کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا آپ صحن مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آپ زیادہ خوبصورت ہیں۔ پھر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم ایک چاند کیا ہزاروں چاند آپ کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو لاسانی حسن اور بے مثال جمال آپ کو دیا گیا تھا کائنات انسانی میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ انا ملیح و اخی یوسف صبیح، کہ میرا بھائی یوسف گورا تھا، اللہ نے مجھے ملاحت عطا فرمائی۔ اور امام قرطبی کا وہ مشہور جملہ کہ سارا جمال جو آپ کو دیا گیا تھا ظاہر نہیں کیا گیا، اگر ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ آپ کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتے۔ اللہ نے بنایا بھی ایسا کہ آپ کا ثانی نہیں، ظاہری خوبیوں میں بھی آپ کا مثال اور آپ کا ہمسری کا دعویٰ کرنے والا کائنات انسانی میں کوئی دوسرا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ لیتی۔ اللہ نے اتنا جمال دیا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو انسیت اور محبت اتنی تھی کہ کوئی آپ سے دور نہیں ہوتا تھا، ورنہ ظاہر بات ہے یہی چیز حجاب بن جاتی اور اسلامی تعلیمات اور آپ کے ارشادات لوگوں تک کیسے پہنچتے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان بیٹھا کرتے اور آپ کے لیے نشست کوئی بلند نہیں ہوتی تھی، آپ لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے، لیکن لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد بھی آپ لوگوں سے بلند معلوم ہوتے تھے۔ اور جس سے گفتگو فرماتے تو وہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی سب سے زیادہ حضور کے قریب، اتنی محبت اور اتنی جو اپنائیت سے گفتگو فرمایا کرتے۔ ایک صحابی تھے، حضور نے کوئی خدمت ان کے سپرد کی، جب وہ خدمت انہوں نے پوری کر لی تو انہیں یہ خیال ہوا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے۔ بڑے مجمع کے اندر انہوں نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ کہنے لگے کہ میں مردوں میں پوچھتا ہوں کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ تو کہنے لگے عائشہ کے باپ سے، حضرت ابو بکر سے۔ کہنے لگے پھر؟ فرمایا تو میرا نام سب سے اخیر میں آ گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری خوبیاں جو عطا کی گئی تھیں، جسمانی حلیہ مبارکہ جسے کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ نے آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا، آپ جیسا کسی کو نہیں۔ ایک روایت آتی ہے، ایک تفسیری روایت، کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک جن جن لوگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نطفہ مبارکہ رہا ہے مردوں میں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بت پرست ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم آپ کے منتقل ہونے کو ان لوگوں میں رکھا جو سجدہ کرنے والے لوگ تھے، اور جن جن لوگوں میں یہ بات رہی وہ انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت سمجھے جاتے تھے، جیسے آپ کے دادا عبد المطلب اور ان کے والد ہاشم، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اہل عرب میں عورتیں ان کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ اللہ نے ان مردوں کو بھی وہ کمال و جمال عطا فرمایا تھا جن کو دیکھ کر کے لوگ وارفتہ ہو جاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہری جمال و کمال دیا گیا تھا، اس میں آپ کے برابر و ہمسر کون ہو سکتا ہے؟ ایک عربی شاعر نے، ایک صحابی نے یہ شعر کہا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل انسان آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ عورتوں میں سے کسی نے نہیں جنا، اور آپ تو ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں،
لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ پاک نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور کسی فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ آفا کہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری. کہ دنیا گھومی ہے دنیا، بڑے بڑے محبت کرنے والے لوگوں کی محبتوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے حسین و جمیل لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ تو کوئی اور ہی چیز ہے. اللہ نے ایسا بنایا کہ کائنات انسانی میں کسی کو نہیں بنایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہری کمال و جمال اور حسن اور خوبصورتی دی گئی تھی، اس میں بھی آپ کا برابر ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کے قریب بھی کوئی دوسرا نہیں تھا. ہلکی ہلکی شباہت حضرت حسن میں پائی جاتی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے. ہلکی شباہت ان میں پائی جاتی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں دو شخص تھے، ایک حضرت حسن اور ایک اور کوئی صحابی ہے نام ذہن میں نہیں، جن کی شباہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قدرے ملتی جلتی تھی. تو ظاہری طور پر آپ کو اس طرح نوازا گیا تھا. بالوں کے متعلق آتا ہے کہ آپ لمبے بال رکھا کرتے تھے، اور لمبے بال سب برابر، ایسا نہیں کہ دائیں اور بائیں کے اور پیچھے کے چھوٹے اور بیچ کے بڑے ہوں. آپ زلفیں رکھا کرتے تھے. جس نے جس حالت میں آپ کو دیکھا ہے اس کو بیان کرتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ آپ کے بال کانوں کی لو سے قدرے اوپر ہوتے تھے، بعض کہتے ہیں کان کی لو تک تھے، بعض کہتے ہیں کہ گردن تک تھے. جس نے جیسا دیکھا ویسا بیان کیا. آپ نے ایک مرتبہ سر منڈایا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر بس، ورنہ آپ بال رکھا کرتے تھے. اور اس موقع پر ابو طلحہ انصاری نے آپ کے سر کے بال مونڈے تھے، تو آدھا سر دائیں طرف کے سارے بال آپ نے ابو طلحہ انصاری کو دے دیے تھے، اور آدھا سر جب مونڈا گیا تو وہ سارے بال سارے صحابہ کرام میں تقسیم ہوئے تھے. کہ دنیا میں کہیں کہیں جو منہ مبارک ملتا ہے، اگر سند صحیح ہو کہ ان کے پاس کہاں سے آیا، ان کے پاس کہاں سے آیا، ان کے پاس کہاں سے آیا، اگر سند صحیح ہو تو وہ آپ کا منہ مبارک ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ قابل اعتماد، سب سے معتبر سند ایک ہی جگہ ہے بس، اور وہ بھی ترکی میں جو میوزیم ہے اس میں آپ کا منہ مبارک ہے، جس کی سند سب سے زیادہ مستند اور معتبر ہے. باقی اب تو دنیا میں ایسا ہو گیا کہ جہاں پچھلے سال نہیں تھا وہاں بھی اب آ گیا. ہمارے مالیگاؤں میں 2 سال پہلے تک نہیں تھا، یہاں بھی منہ مبارک آ گیا. ابھی 12 ربیع الاول آ رہا ہے، اخبارات میں اعلان آئے گا کہ منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. تو 2 سال پہلے تک مالیگاؤں میں بھی نہیں تھا، اب آ گیا. اور ایک جگہ تھا، اب آپ اگر زندگی رہی تو آپ دیکھ لینا مالیگاؤں میں اور چند جگہ آ جائے گا. اب ظاہر بات ہے، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جس کے پاس مستند اور معتبر سلسلہ موجود ہو اسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس پر اعتماد نہ کریں تو ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ایسا ضروری نہیں ہے کہ مانا جائے کہ ہاں یہ حضور کا بال ہے تبھی ایمان کامل ہوگا، ایسا نہیں. سند ہونی چاہیے. اگر سند ہے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ مبارک ہے، ہمارے لیے کائنات سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے کہ آپ کی اس کو نسبت ہے، آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے. اسی لیے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آدمی اپنا سر منڈائے تو اس کو دفن کرے، بال کٹائے تو بالوں کو دفن کرے، ناخن کاٹے تو ناخن کو دفن کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے. ہم لوگ ناخن کاٹتے ہیں گٹر میں ڈال دیتے ہیں، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو دفن کرنا چاہیے. بال کٹائیں تو بالوں کو نالی میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس کو دفن کرنا چاہیے، کہ اس لیے کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بال رکھنے کے عادی تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے سر منڈایا تھا، گھنی داڑھی تھی، مونچھ آپ پست کیا کرتے تھے، بڑی مونچھ نہیں رکھتے تھے، مونچھ پست ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ وَعْفُ اللُّحَىٰ قَصُّ الشَّوَارِبِ وَعْفُ اللُّحَىٰ، مونچھوں کو پست کرو،
اور داڑھی کو بڑھاؤ. آج زمانہ الٹا ہو گیا. وخالف المجوس، اور مجوسیوں کی مخالفت کرو. آج ہم لوگ داڑھی صاف کر دیتے ہیں، موچھ رکھتے ہیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو حضور سے محبت کا دعویٰ ہے وہ اپنی شکل بھی حضور کی طرح بنانا پسند نہیں کرتے. کیسی عجیب محبت ہے. بلکہ علماء نے یہاں لکھا، میں نے یہ بات کہی کہ یہ تمام نبیوں کی مشترکہ سنت ہے، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے، مسلمان کی شناخت اور پہچان ہے، اور جو لوگ اس کو ختم کرتے ہیں وہ شاعر اسلام کو مٹانے کے مرتکب ہو رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.